اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا ایک اسپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں میں کچھ نوجوانوں کے لیے جو فیس بک پر کامنٹس کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنسیئرلی قرآن پہ کام کر رہے ہیں، قرآن پہ محنت کر رہے ہیں، میرے ویڈیوز جس کو اچھے لگتے ہیں وہ ان میں آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ برائے مہربانی میری خاطر آپ لوگ آپس کے تعلقات خراب مت کریے۔ آپ ایک ہی محلے کے ہوں گے یا ایک ہی گاؤں کے ہوں گے، ایک ہی جگہ کے ہوں گے، روز سلام علیک ہوتی ہے، آپس میں ملتے ہیں، تعلقات کو خراب مت کریے۔ آلریڈی ان فرقوں نے امت کے کافی ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ سارے ٹکڑے ملیں اور پھر سے ہم ایک امت بنیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ایک تمہارے پاس ہے، وہ قرآن ہے، اس سے جڑ کے رہو۔ اس کے اندر 3 ڈوریاں ہیں۔ ایک ڈوری لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک ڈوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھ کے سنایا اور صحابہ نے لکھا وہ موجود ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں اگر کچھ صحابہ نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، زندگی کے اس معاملے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یسألونک عن المحیض، اے محمد آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں حیض والی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ یسألونک عن الروح، یسألونک ما انفقوا، کیا ہم نفاق کرنا چاہیے، انفاق کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، کیسا پیسہ خرچ کرے؟ یسألونک آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ اسی بات کو اور تشریح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام الفاظ میں بھی سمجھائے ہوں گے جو قرآن میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ نماز پہلے سے پڑھی جا رہی ہے، ابراہیم کے دور میں سے پڑھی جا رہی ہے، آدم نے بھی نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ دین کبھی بدلا نہیں ہے، آدم سے جو چل رہا ہے قیامت تک وہی دین ہے۔ اس میں کسی کی ملاوٹ کی نہ تو کوئی گنجائش ہے، نہ ملا سکتا ہے۔ جھگڑا یہاں پر ہو رہا ہے فرقوں کا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن تک پہنچنا ہے تو پہلے حدیث کو پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس سے ذرا نیچے اتریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی فرقہ الگ بنا لیے کہ قرآن تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے حدیث تک پہنچنا ہے تو پہلے صحابہ تک پہنچو، تبلیغی جماعت بن گئی۔ جو حدیث سے بات کو شروع کر رہے ہیں وہ اہل حدیث بن گئے، جو ان سب سے بیزار ہو کے صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھے وہ اہل قرآن ہو گئے۔ ان جھگڑوں سے ہٹ کے سب نے کہا، کسی نے کچھ کہا ایک فرقے نے کہ رسول اللہ آخری رسول نہیں ہو سکتے، وہ قادیانی بن گئے۔ اس طرح کے فرقے بنتے گئے۔ ہم کو ان فرقوں سے، ان کے جھگڑوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک محفوظ چیز ہے قرآن، اور ہمارے پاس ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ ہماری زبان ہے، ہماری آواز ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے۔ ہم کو اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہونا ہے۔ روز 5 مرتبہ 17 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا غور سے سننا فرض ہے، اور اس کے بعد کچھ قرآن کا حصہ ملانا، پھر اللہ سے پوچھنا یا اللہ ان آیتوں سے مجھے صحیح راستہ دکھائیے، صحیح بات پہنچائیے۔ اسے کہتے ہیں اطیع اللہ، کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ فرمانبرداری کب کریں گے؟ جب آپ پوچھیں گے سوال اس سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جواب دے گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ وہ خود کہہ رہا ہے محمد، آپ کے بعد بھی، آپ کے مر جانے کے بعد بھی لوگ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ جواب صرف مجھ سے طلب کریں، کسی اور سے نہ کریں۔ پھر مجھے غصہ آئے گا کہ تم نے مجھ سے پوچھا۔ پھر جا کے اماموں کی کتابیں آپ پڑھو، مشکل نہیں ہے پڑھنے میں، لیکن تحقیق کرنے کے لیے پڑھو کہ امام صاحب سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں امام صاحب کو مر کے 1200 سال ہو گئے۔ کوئی بھی امام 10 اماموں میں سے آپ لوگ جو مانتے ہیں جس کو، لیکن ایک کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ یہ مقلد غیر مقلد کا جھگڑا ہے۔ وہ ایک کے مقلد تھے، تم تو 6 کے مقلد ہو گئے پوری سیاستہ کے۔ تو یہاں بیٹھ کے ایک ایک بات کو نکالنا پڑے گا، اور آپ کی محنت آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنے رب سے پوچھنا پڑے گا۔ اطیع اللہ کا مطلب نماز کے اندر صلات، جو آپ کا تعلق پیدا ہو رہا ہے، جو سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو عربی سیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ آپ کی سنسیئرٹی کہ آپ کا دل دماغ وہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ عربی بھی نماز پڑھ رہے ہیں عربی لوگ بھی، مگر ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا دل دماغ کہیں اور ہے۔ پہلے زبان سیکھیے، اپنا دل لگائیے، اللہ کو مانیے۔ ابھی ایک بڑی گھٹیا قسم کی مثال انہوں نے دی ہے، میں سمجھا دوں کہ دیکھو بیٹا، آپ لوگ آپس میں لڑو مت، بیٹھو 1-2 رکعت نماز پڑھو اور ضدی مت بنو۔
ایک اہل قرآن ہو جا رہا ہے، ایک اہل حدیث بول رہا ہے پہلے حدیث سمجھیں گے تو قرآن سمجھ سکیں گے، وہ ایسا ہوگا، آپ عمل کیسے کریں گے، آپ نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعتیں. یہ قصہ سن سن کے بیزار ہو گئی طبیعت. یہ کب تک نماز کا حوالہ دیتے رہیں گے؟ آپ جیسے ہی پڑھنا ہے پڑھو. قرآن کا حکم کیا ہے وہ آج تک کوئی بولا آپ سے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. پوری پڑھی آیت پڑھی، نساء میں جائیے 43 44 45 46 پورا پڑھ کے دیکھیے. ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اگر نماز قائم کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے تو جو قرآن میں نازل ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھو. اتلو کا مطلب، اور عمل کی نیت سے پڑھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز، یہ صلاۃ تم کو بے حیائیوں اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. آپ کو آداب گفتگو نہیں معلوم، آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے، آپ کی عربی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آیت پڑھنا نہیں آ رہا ہے، بحث لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جاؤ ذرا اپنا منہ دھو کے آؤ، آئینے میں صورت دیکھو. اور یہ کیوں حرکتیں کرتے ہو؟ باپ کی مثال دے دیے. تم کو کس نے کہا یہ باپ تمہارا ہے؟ ماں نے کہا نا. میں نے ماں پہ بھروسہ کیا نا. ماں نے مجھے بتایا یہ تمہارا باپ ہے. وہی بتا سکتی ہے کہ یہ حمل کس مرد کا ہے. اگر تم کو کوئی ماں کی گالی دے دے تم کو تو تم برداشت کر سکو گے؟ تمہاری ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرو گے تم برداشت کر سکو گے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے نا، یہ مثال دینے کا مطلب یہی ہے نا کہ ماں بتائے گی کہ باپ کون ہے، رسول اللہ بتائیں گے اللہ کون ہے. یہی مثال دینا چاہتے ہو نا. آج کا زمانہ ایسا ہے، ڈی این اے نکال کے دیکھ لیتا بیٹا، ہو سکتا ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے. اب ماں بھی زندہ نہیں ہے اور باپ بھی زندہ نہیں ہے، آپ کیسے نکالیں گے؟ یہاں تم اللہ کی مثال دے رہے ہو باپ کے لیے، یا باپ کی مثال دے رہے ہو اللہ کے لیے. وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. هو الاول هو الآخر. آج ہم ڈی این اے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح قرآن کا ڈی این اے کیا ہے، حدیث کا ڈی این اے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ، تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ برائیاں چھوڑنا پڑے گا. ہدا للمتقین. میں صحیح بات اسے بتاؤں گا جو پہلے برائی چھوڑ کے میرے پاس آئے گا. آپ کے اندر کچرا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ کو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی اٹھا کے بول. ارے تم لوگ رسول کے بارے میں اٹھا کے بول دیتے کچھ بھی، صرف اندھے بن کے بھروسہ کرے ہوئے. یہ جتنے ہم لوگ سنی کہلواتے ہیں وہ شیعوں کا رد کیوں کرتے ہیں بھائی؟ قادیانیوں کو کافر کیوں بولتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے بولتے کہ انہوں نے ایک آیت کا غلط مطلب نکالا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب. تو جب خاتم النبیین محمد ہیں، نام لے کے بتایا اللہ تعالیٰ نے، تم کہہ رہے ہو میں بھی رسول ہوں، ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. رافضی لوگ، شیعہ، اس میں بھی بہت سارے اچھے علماء موجود ہیں. ہم کو تمیز ہی نہیں ہے کون سا عالم کیا بات کر رہا ہے. دیکھ لیے اس کا حلیہ شیعہ کا ہے تو ریجیکٹ کر دیتے. میرا ویڈیو آیا، دیکھ لیے میرا ویڈیو ہے، پورا سنتے ہی نہیں. اتنی ہمت ہی نہیں ہے نا، نہ اتنا صبر ہے، نہ اتنا تحمل ہے، نہ اتنا ویٹ ہے. اور تم اپنی کمزوری کا اظہار خود ہی کر رہے ہو کہ اس کی باتیں مت سنو، وہ گمراہ کر دے گا. مطلب تم اپنی کمزوری، اپنی نامردی، اپنا زنانہ پن، اپنا زنخواں پن خود ہی دکھا رہے ہو اور لوگوں کو بھی بول رہے ہو کہ اس کی بات مت سنو. ہم تو بولتے کہ ساری دنیا کا کوئی بھی عالم لکھے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو غور و فکر کرو. اپنے رب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے نمازوں میں اس سے پوچھو، آج میں نے یہ کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، آج میں نے فلاں مولانا سے یہ بات سنی ہے، آپ بتائیے یہ بات کس حد تک صحیح ہے. اس کا وعدہ ہے. مثال کے طور پہ میں مثال بھی دیتا ہوں. دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہوتی، کوئی امام بخاری، مسلم، حنفی، شافعی، کوئی نہیں ہوتا، کوئی لکھتا نہیں حدیث کی کتاب. تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے پاس صرف قرآن ہوتا، آپ قرآن پڑھتے، آپ مجبور ہو جاتے عربی زبان سیکھنے پہ کہ نہیں مجھے یہی سیکھنا ہے. دنیا میں کوئی ترجمہ نہیں کرتا اگر، تو آپ کیا کرتے؟ آپ یہی کرتے، خود عربی سیکھتے، خود اپنے فہم کے حساب سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے. پھر جب بھی نماز میں جاتے تو وہاں رکوع کا ذکر ہے، وہاں سجدے کا ذکر ہے، وہاں قیام کا ذکر ہے، وہاں جلسے کا ذکر ہے. چاروں ارکان نماز کے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوڈنگ کے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوڈنگ میں رکھ دیا ہے. فجر کی 2 رکعت ہے تو سب سے پہلے 2 نمبر پہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 5
لفظ نمبر 5 رکوع سجدہ، وہ نمبرنگ سے نکالنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مقام ابراہیم پہ کس طرح نماز ہو رہی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو. میں یہاں آیتیں کچھ نوٹ کر کے رکھا تھا، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو بھیج دیتا ہوں. یہ دیکھیے آپ سورہ آل عمران کی 95 سے 97 تک پڑھیے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ ہے، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پہ نماز پڑھو، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے اور آپ بھکاریوں کی طرح جو ہے جا کے انسانوں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں وقت واحد میں. آپ پہلے اللہ سے پوچھئے، اس کے بعد نکالیے کوئی بھی امام. آپ رافضیوں کی کتابیں پڑھو، آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھو، آپ عیسائیوں کی کتابیں پڑھو. آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، کتب پلورل ورڈ ہے. آپ کو تورات، انجیل، زبور پڑھنا چاہیے بخاری مسلم پڑھنے سے پہلے، کیونکہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. اس میں انڈر لائن کر کے بتانا چاہیے آپ کو کہ قرآن سے یہ بات خلاف جا رہی ہے، اس لیے یہ امینڈمنٹ ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. آپ کو تو دنیا کو بتانا ہے. آپ نے دعوت کا کام کبھی کیا ہی نہیں، گھڑ پہ لڑتے رہے. یہ پیمپر میرا ہے، یہ عورتوں کا سڑا ہوا پیڈس تیرا ہے، وہ بولتا نہیں پیڈس میرا ہے، میری امی کا ہے، وہ جو ہے پیمپر تمہاری بیٹی کا ہے. اسی پہ جھگڑے ہوتے رہے. رفع دین ایسا کرو. کوئی نالائق یہ نہیں بول رہا ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو. ذری بھی عقل ہوتی تو وہ قرآن کی آیت پیش کرتا تھا. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ نکال کے پڑھ لیجئے. اور جو ہے پھر وہ جو آیت بیچ میں وہ صاحب پیش کر رہے تھے، وہ بچہ جو پیش کر رہا تھا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ یوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. بات تو پوری کرو. ہمیشہ آیت کو جو ہے بیچ میں سے نکال کے ادھورے معنی پیش کرتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کے بعد کی بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ؟ ہمت نہیں ہے یا جاہل ہیں آپ؟ وہ لا کے آپ زبردستی اطیعوا اللہ قرآن کو رکھ دیے، اطیعوا الرسول پوری بخاری مسلم پورا سیاستہ یا پھر کوئی امام کی محتاجی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اطیعوا اللہ کا مطلب ہے آپ کی نماز، آپ کی صلاۃ، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو اشارہ دے رہا ہے. خود ہی کہتے ہو خبروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے وسیلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو یہ کیوں نہیں پوچھتے اس مسئلے میں؟ کیوں جاتے ہو روایتوں کی کتابوں میں؟ پہلے قرآن کو سمجھ لو، قرآن کا کام کرنا شروع کر دو. حدیثوں کی روایتوں کی دعوت نہیں ہوتی، قرآن کی دعوت ہوتی ہے. ذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی آپ وہ پہنچا دیجئے لوگوں تک، بلغو، لوگوں تک وہ پہنچا دیجئے. علیک البلاغ و علینا الحساب. آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، اس کی کیلکولیشنز بتانا ہمارا کام ہے. تو میرے بھائی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل استعمال کریے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دی ہے عقل. افلا تعقلون افلا تفکرون افلا تدبرون یتدبرون القرآن 54 ٹائمز نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ بتایا ہے اس پوری کائنات کا ٹوٹل مقصد کیا ہے؟ ہائیڈ اینڈ سیک. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک اکیلا اپنے آپ کو ظاہری آنکھوں سے چھپا رہا ہوں، تم پہچان کے بتاؤ. اور 99 ثبوت دے رہا ہوں دنیا میں پرسنٹ کہ اگر ایک آدمی اپنی آنکھوں کی روشنی پہ غور کر کے اللہ تک نہ پہنچے، وہ اپنی زبان کے ٹیسٹ سے اللہ تک نہ پہنچے، وہ اپنے دماغ کی میموری کے ذریعے سے اللہ تک نہ پہنچے، وہ پیٹ میں کھانا ہضم کیسے ہو رہا ہے، ایک نطفے کا کیڑا 120 دن میں بچہ بن رہا ہے، اس پہ غور و فکر نہ کرے تو پھر وہ حیوانوں سے بدتر ہے نا. آپ کو سوچنے دے رہے نہیں، آپ کا ٹائم خراب کر رہے ہیں یہ مولوی محض روایتوں میں ڈال کے، اور وہ بھی جھوٹی روایتیں. ہم تو صرف ان روایتوں پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ کی پرسنالٹی کے خلاف ہے. 6 سال کی 9 سال کی بچی سے رسول اللہ شادی نہیں کرتے. وہ 16 سال اور 19 تھا، 19 سال لکھا ہوا تھا. خود بخاری نہیں پڑھتے، خود یہ نہیں پڑھتے. پہلی وحی کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. اسماء بنت ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر. 4.5 سال کی بچی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، جب 4.5 سال کی بچی 40 سال کی عمر کے آدمی کے پاس آئی ہے مبارکباد دینے اپنے والد کے ساتھ، تو ذرا سوچئے مکہ 13 سال مکے میں گزرے، تو 13 اور 4.5 کتنے ہو گئے؟ 17.5 سال.
کسی نے کہہ دیا ہوگا 16-17 سال کی تھی، وہ لکھ لیا کسی نے، جانے کے 2-3 سال کے بعد جو ہے آپ کی وداعی ہوئی، اس وقت آپ کا 19واں سال لگ رہا تھا، چل رہا تھا، کسی نے لکھا ہوگا 19واں سال، اس میں سے ایک نکال دیے یا 16 میں سے ایک نکال دیے۔ آپ طبقات ابن سعد نہیں پڑھتے، آپ اسماء الرجال نہیں پڑھتے، آپ موطا امام مالک کو نہیں پڑھتے، آپ بخاری مسلم کو ابھی تک پوری طریقے سے نہیں پڑھے، پھر پڑھے تو آپ لنگڑے گھوڑے بنے ہوئے ہیں، وہ ترجمہ کر دیا، کوئی مختار احمد ندوی کر رہا ہے، کوئی شمس پیر زادہ کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی شبیر احمد صاحب کر رہے ہیں، آپ تو محتاج ہیں، ان کی سمجھ پہ محتاج ہیں، اور پھر بڑے علماء سمجھتے ہیں ان کو۔ انہوں نے عربی یہاں رہ کے سیکھی ہے، عربوں میں رہ کے نہیں سیکھی، اور عربوں میں رہ کے سیکھی بھی ہے، خود عرب غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کا فسق، ان کے اندر کا فجور، ان کے اندر کی بے حیائی، ان کا تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ ما یضل الا الفاسقون۔ کیا بیان کروں میں آپ لوگوں سے، کتنا بولوں، لڑو مت، جھگڑو مت، آرام سے بیٹھو، اخلاق بناؤ، کوئی چیز کا اگر ڈیبیٹ کرنا ہو تو انسانوں کی طرح کرو۔ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، ایک سبجیکٹ چھوڑتے دوسرے پہ آ جاتے، دوسرا چھوڑتے تھے، یہ بریلویاں یہی کرتے رہے، تبلیغیاں یہی کرتے رہے، اب آپ اہل حدیث بھی ہو کے وہی کر رہے ہیں، پھر حدیث کا نام لیتے، اور حافظی بھی یہی کرتے، چکنی چپڑی باتیں کر کے ادھر سے ادھر سے گھما کے، قادیانیوں سے بات کرو وہی پرابلم ہے، ملحدین سے بات کرو، ایتھیس سے بات کرو، وہ تو بیزار ہو کے چھوڑ کے چلے گئے اسلام، تمہیں ذلیلوں کی وجہ سے، یہ فرقوں کی وجہ سے، ورنہ وہ ہو سکتا۔ بجائے ہم قرآن کی دعوت دے کے لوگوں کو ایک جگہ لے کے آئیں، ہم تو ٹکڑے بنا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک خاتون جو ہے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی، ٹرین میں ملاقات ہوئی صرف، وہ بول رہی ہے میں تو توبہ ہو کے واپس جا رہی ہوں اپنے دین میں واپس، کیونکہ تمہارے پاس اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اب میں کیا جواب دوں اس کو؟ اہل حدیث بنو بولوں، تبلیغی بنو بولوں، شیعہ بن جاؤ بولوں، سنی بنو بولوں، کیا بولوں؟ تو میرے بھائی اگر سارا کچھ مواد جلا کے خاک بھی کر دیا جائے، جس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو آپ مجبور ہو جاتے عربی زبان سیکھنے پہ، آپ مجبور ہو جاتے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد جب ڈاؤٹ آتا آپ کو، آپ کی فطرت وہ قرآن سے میچ نہیں ہوئی، تو آپ اللہ سے یہ التجا کرتے کہ یا اللہ میری فطرت میں ٹیڑھ ہے، یا میرے سمجھنے میں ٹیڑھ ہے، یا میرے اندر ایسا کوئی گناہ ہے جو یہ قرآن کی آیت کے لیے میرا دل نہیں کھل رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، فعل المضارع ہے وہاں پر۔ اور پھر آپ کی زندگی دیکھنا چاہیے کہ وہ ماں چاہے سوتیلی ہو، یا کسی آیا نے تم کو پالا ہو، یا کسی خدامہ نے تم کو پالا ہو، دائی حلیمہ دودھ پلانے کے لیے لے جا کے 6 سال کی پرورش کر کے لائے ہوں، اس کے بعد کیریکٹر وہ پھول کیسا نکلا، میرا باپ جائز ہے ناجائز ہے کچھ بھی ہوگا، مندر میں آگ کے ساتھ پھیرے لے کے وہ لوگ جو ہے بچہ پیدا کرے ہوں گے، کوئی قاضی نہیں تھا، کوئی خطبہ نہیں پڑھا، لیکن وہ بچہ جب مندر کے سامنے لا کے پھینک دیے، باپ نے دھوکہ دیا، وہاں سے اگر کسی نے تربیت کی، وہ بچہ اپنی عقل استعمال کر کے مسلمان ہو رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ تم حرام کی اولاد ہے بولیں گے اس کو؟ آپ یہ بولیں گے کہ تو مندر کے پاس ملا تھا تو ناجائز ہے بولیں گے؟ ناجائز تو ماں باپ تھے جنہوں نے ناجائز حرکت کی، بچہ کوئی حرام کا نہیں ہوتا، ماں باپ حرام کے ہوتے ہیں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ساری کائنات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں مسلمان، سچا مومن، تقوی والا، عزت والا وہ ہے جو برائیوں سے بچتا ہو۔ نیکوکار ہونا ضروری نہیں ہے، برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ آدم نے ایک غلطی کی، اللہ نے نکال دیا جنت سے۔ کتنے طریقے سے سمجھاؤں میرے بھائی، کیا کیا سمجھاؤں؟ اتنے 10-20 منٹ میں لوگ بیزار ہو جائیں گے سننے میں۔ اپنی عقل کا علاج کروائیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیے، جھوٹ بولنا چھوڑیے، دماغ میں کچرا مت رکھیے، نکالیے سب، گھر خالی کرنا پڑے گا، لا الہ بولنا پڑے گا الا اللہ بولنے سے پہلے، نکالنا پڑے گا تمام معبودوں کو اپنے دماغ سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقام بنتا ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کچرے میں نہیں جاتے جہاں بخاری، مسلم، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، ابن تیمیہ، ابن جریر و فلاں، امیر، کبیر، صغیر، یہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، نظر چاہیے، کان چاہیے، ناک چاہیے، زبان چاہیے، دل چاہیے، اور ان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، تب اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ جب وہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کے پاس ایک گارنٹی آئے گی، ایک میٹر پیدا ہو جائے گا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہم کو قرآن پہنچائی
کیا بھروسہ اللہ کے نبی نے پہنچائی نہیں پہنچائی؟ ہم پوری قرآن کو تحقیق کر کے بول سکتے ہیں، لائیے کوئی بھی آیت میں پروف کر کے بتاتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے. آپ الٹا سیدھا لکھ کے بتائیے، میں ابھی میتھمیٹکس میں بتاتا ہوں، آپ نے یہ لفظ اوپر کا نیچے کر دیا ہے، نیچے کا اوپر کر دیا ہے. ہم نے میتھمیٹکس سے قرآن کو سمجھا ہے، ہم نے جیوگرافی سے قرآن کو سمجھا ہے، ہم نے میڈیکل سائنسز سے قرآن کو سمجھا ہے، ہم نے لکھا ہے قرآن پورا 3 سال 4 سال محنت کر کے، 12 سال لگا کے پورے قرآن کو سسٹم میں ڈالا ہے. تم کو تو بخاری مسلم کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا. پرابلم تو یہ ہے. چلو بہرحال کیا کیا سمجھاؤں، کسی کی بے عزتی کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب فرقے، یہ جماعتیں، یہ لوگوں کے پیچھے چلنا چھوڑیے. علماء 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 مولوی و علماء اکرام یہ علماء کرائم ہیں جنہوں نے آپ کا وقت برباد کیا ہے. یاد رکھیے، آپ جس کو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھیے. قرآن کو اپنے الفاظ میں سمجھیے، اپنے رب سے متعلق ہو کے پوچھیے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. میرے بھائی اپنی حفاظت کیجیے. یہ کوئی مولوی، کوئی عالم، امام بخاری مسلم نہیں آنے والے ہیں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ قرآن کو سامنے رکھے گا، فریم بنا کے پوچھے گا تم نے اس کے مطابق جواب دو مجھے کیا کیا ہے. اور دین صرف قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں ہے. یاد رکھنا، وہ ایک شریعت ہے، ایک طریقہ ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ رکعت یہاں بھی باندھ لیں یہاں بھی باندھ لیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیا آپ پڑھ رہے ہیں یہ سوال ہے، کیا سمجھ رہے ہیں یہ سوال ہے، اللہ سے کس حد تک متعلق ہیں آپ یہ سوال ہے، اور اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں یہ سوال ہے، اس عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے یہ سوال ہے. اسی کے اوپر آپ کا کام ہونے والا ہے قیامت کے دن. یا تو انعام ہوگا یا جہنم ملے گی، سزا ملے گی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.